السلام علیکم عزیز طلباء، سیال اردو اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، علم البدیع کے مباحث ہم پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ ویڈیوز میں ہم مختلف معنوی اعتبار کی صنعتوں کو زیر بحث لا رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم دو صنعتوں کو زیر بحث لائیں گے اور یہ دونوں صنعتیں نہایت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ میری مراد صنعت سہل ممتنع اور صنعت تجاہل عارف یا عارفانہ کی ہے۔ سب سے پہلے صنعت سہل ممتنع کے معنی اور مفہوم کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کی مثالوں کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم صنعت تجاہل عارف کو بھی دیکھیں گے۔ معنی: سہل کے معنی آسان کے ہیں اور ممتنع کا مطلب مشکل یا دشوار۔ آسان اور دشوار، سہل کے معنی آسان اور ممتنع کے معنی مشکل یا دشوار۔ تو آپ کو انٹرسٹنگ لگ رہا ہوگا نا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وقت میں کوئی شعر آسان بھی ہو مشکل بھی ہو، آسان اور دشوار دونوں چیزیں اکٹھی ہوں۔ تو مفہوم کو دیکھتے ہیں۔ ایسا شعر جو بظاہر آسان معلوم ہو، جو دیکھنے میں سادہ لگے، آسان لگے، مگر در حقیقت ایسا کلام کہنا مشکل ہو۔ دیکھنے میں تو آسان لگ رہا ہو لیکن اس کے جیسا یا اس کی طرح شعر کہنا مشکل ہو، اس میں معنوی اعتبار سے کئی اس میں پرتیں ہوں، لیئرز ہوں۔ یا دوسری تعریف: اتنا آسان اور سادہ شعر جس کی نثر نہ کی جا سکے، جو ظاہری صورت میں اتنا آسان ہو کہ اس کو مزید نثر میں تبدیل نہ کیا جا سکے، تو ایسی صنعت کو صنعت سہل ممتنع کہتے ہیں۔ ایسا شعر جو دیکھنے میں سادہ ہو، آسان ہو، لیکن اس کے جیسا دوسرا شعر نہ کہا جا سکے، اسے سہل ممتنع کہتے ہیں۔ مومن کا شعر دیکھتے ہیں: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ وہی شعر ہے جو غالب کو بہت پسند آیا تھا اور غالب نے مومن سے کہا کہ مجھے یہ شعر دے دیں اور اس کے بدلے میں میری پوری دیوان اپنے پاس رکھ لیں۔ تو یہ شعر سہل ممتنع کی بہترین مثال ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے شعر، غالب کے بہت سے شعر، میر کے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ دیکھنے میں کتنا سہل اور آسان شعر ہے لیکن اس کے جیسا شعر کہنا مشکل ہے۔ اسی طرح فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، زندگی ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو یہ تمام شعر سہل ممتنع کی بہترین مثال ہے۔ اس کے ساتھ دوسری صنعت جو آج ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے صنعت تجاہل عارف یا عارفانہ۔ صنعت تجاہل عارف یا عارفانہ دونوں نام اس کے رائج ہیں۔ مفہوم کو دیکھتے ہیں: کسی خاص نقطے یا مقصد کے لیے بات کو جاننے کے باوجود انجان بن جانا، کہ بندے کو پتہ ہو چیز کے بارے میں لیکن وہ انجان بن جائے کسی خاص مقصد کے لیے، اس میں کوئی نقطہ بھی ہو۔ یہ صنعت کلام میں لطیف احساس پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، مثالوں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کسی چیز کے بارے میں جانتے ہوئے بھی انجان بن جانا۔ شاعر کہتے ہیں: تارے آنکھیں جھپک رہے تھے، تھا بام پہ کون جلوہ گر رات۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ رات کیا ہوا کہ ساری رات ہم جب ستاروں کو دیکھتے رہے تو وہ اپنی آنکھیں جھپک رہے تھے، پلکیں جھپک رہے تھے، تاب نہ لا رہے تھے کسی کے حسن کی، تو پتہ نہیں رات کون چھت پہ جلوہ گر تھا۔ اب شاعر کو پتہ ہے، شاعر کو پتہ ہے کہ کون جلوہ گر تھا، شاعر کو پتہ ہے کہ اس کا محبوب ہی جلوہ گر تھا اور اپنے محبوب کی تعریف ہی کر رہے ہیں، لیکن ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے وہ کچھ جانتے ہی ہوں، جیسے انہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ تارے آنکھیں جھپک رہے ہیں، تھا بام پہ کون جلوہ گر رات، کہ رات جلوہ گر کون تھا ہمیں پتہ نہیں ہے، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ اپنے محبوب کے حسن کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں۔ تو ایسی صنعت جس میں شاعر کو معلوم ہو لیکن وہ کسی خاص نقطے یا مقصد کی خاطر انجان بن جائے، تو ایسی صنعت کو صنعت تجاہل عارف یا عارفانہ کہتے ہیں۔ ایک اور شعر دیکھیں جرأت کا: صنم کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے کس طرف ہے اور کدھر ہے۔ تو اب دیکھیں شاعر کو پتہ ہے کہ کمر کدھر ہے، کہاں ہے، کس طرف ہے، لیکن وہ اس میں کسی خاص نقطے کی خاطر یا کسی مقصد کے تحت محبوب کے حسن کو ظاہر یا بڑھا چڑھا کے بیان کرنے کے لیے بالکل انجان بن رہے ہیں۔ صنم کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہتے ہیں کہ تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے کس طرف ہے اور کدھر ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے، کس طرف ہے اور کدھر ہے، حالانکہ
حالانکہ انہیں پتہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی 2 سنتیں آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوں گی۔ ان سنتوں کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو وہ آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، اور آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں سنتوں کے 2 شعر کامنٹ میں لکھنے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی نئی سنتوں کے ساتھ، تب تک کے لیے احسان مسیال کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔